نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات اقدس ہر لحاظ سے منفرد ہے، ہر لحاظ سے یکتا ہے، ہر لحاظ سے سب سے زیادہ فضیلت، شان اور عظمت والی ہے، مقام و رتبے والی ذات ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، بلا تشبیہ صرف مثال میں سمجھانا مقصود ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ ویسے مثال کو مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک بادشاہ ہے، ایک حاکم ہے، اس کا ایک دربار ہے۔ کوئی بھی بادشاہت ہے دنیا کے اندر، کوئی بھی سلطنت ہے، کوئی بھی شہنشاہ ہے، کوئی بھی بادشاہ ہے دنیا کے اندر، اس کی بارگاہ کے کچھ آداب ہیں، اور یہ آداب وہ ہیں جس کو انسان بناتا ہے۔ یعنی کوئی بھی بادشاہ ہے، اس نے اپنی بارگاہ کے جو آداب ہیں، جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں کہ کس نے کس طرح آنا ہے، کس طرح کے پروسیس سے گزر کر وہ آگے آنا ہے، کس طرح عدالت میں، اس بارگاہ میں، اس دربار میں کس طرح اس بندے نے پیش ہونا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس کو سلطنت کا سربراہ خود بناتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے یہ قوانین ہیں، یہ کام کرنے کے لیے یہ قوانین ہیں، یہ کام کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے۔ لیکن اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر صرف ایک بارگاہ، وہ ایسی بارگاہ ہے جس کے قوانین اس بادشاہ کے، اس بادشاہت کے تاجور نے بیان نہیں کیے، بلکہ جو اس بادشاہت کا تاجور ہے، تاجدار ہے، اس کے حوالے سے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اس تاجدار کو پیدا کرنے والے اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کس طرح آنا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے خود نہیں کہا، خود نہیں فرمایا کہ جس نے میرے پاس آنا ہو وہ یہ کام کرے، جس نے میرے پاس آنا ہو وہ ان تمام چیزوں سے گزر کر آئے، جس نے میرے پاس آنا ہو تو اپنی آواز کو اس طرح رکھے، جس نے میرے پاس آنا ہو، میں گھر میں ہوں تو وہ باہر کس طرح چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ وہ سلطنت ہے، یہ وہ تاجدار ہیں جن کی بارگاہ کے آداب اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ، اس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ ایک بندہ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اس وقت وہ کس طرح نبی علیہ السلام کی عزت و تعظیم کرے، کس طرح تکریم کرے، کن چیزوں کو بجا لائے، اس بارگاہ کے آداب کیا ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اس بارگاہ میں جب آؤ تو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ رکھو بلکہ آہستہ رکھو۔ اس طرح آوازوں کو نہ رکھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے آوازوں کو بلند کرتے ہو یا ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ ایک انسان دوسرے انسان کو جس طرح بلاتا ہے، اس انداز میں بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے کی یا نبی علیہ السلام کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اصول کس نے بیان کیا ہے؟ یہ اصول نبی علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا، یہ اصول اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا ہے کہ جب تم نے میرے حبیب کی بارگاہ میں آنا ہے تو ان چیزوں کا التزام کرنا یہ تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، یا کہہ لیں دو قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ جو اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہو گئے، ان کے بارے میں تو دائمی بشارتیں ہیں، ان کے بارے میں تو دائمی خوشخبریاں ہیں، جنتیں ہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا،
نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست نہ کیا، آہستہ نہ کیا، اپنی آوازوں کو انہوں نے اسی طرح بلند کیا، ان کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو بے عقل قرار دیا ہے۔ اب بے عقل قرار دینے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی اعمال حسنہ ہیں، ان کے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، چاہے وہ نمازیں ہیں، وہ عبادت ہے، وہ روزے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر وہ بندہ بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کا خیال نہیں رکھے گا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے جتنے کیے دھرے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس کے آداب اللہ رب العزت خود بیان فرماتا ہے۔ اس نبی کی ولادت کے ایام وہ قریب آتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اس کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ذرا اونچا سنتے تھے، ان کی آواز بھی فطرتی طور پر ذرا بلند تھی، اونچی آواز میں کلام کرتے تھے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، عام طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بندہ اونچا سنتا ہے نا، اس بیچارے کو یہ مرض ہوتا ہے کہ وہ خود کلام بھی اونچی آواز میں کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح مجھے اتنی اونچی آواز میں بولا جائے تو سنائی دیتا ہے، سامنے والا بندہ اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو حضرت سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا اونچا سنتے تھے، کلام کرتے تو آواز بھاری تھی، اونچی نکلتی تھی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو وہ گھر میں ہی بیٹھ گئے، گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے۔ چند دن گزرے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ثابت کدھر ہے؟ تو جو ان کے پڑوسی صحابی رسول تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پڑوسی ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بیماری ہے یا ان کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے، کسی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے ہیں، کوئی بیماری تو نہیں ہے ان کو، لیکن میں آج پتہ کروں گا کہ وہ کیوں نہیں آتے مسجد میں۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، پوچھا کہ حضرت آپ آتے نہیں ہیں مسجد میں، نبی علیہ السلام یاد فرما رہے ہیں آپ کو، تو وہ کہنے لگے کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیں یہ بارگاہ کتنی نازک بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں نبی علیہ السلام کی ہر وقت صحبت پانے والے صحابہ اکرام بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہ پیش ہو جائے۔ اور آج ایک ہمیں اس بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے، اور یہ بارگاہ کتنی نازک بارگاہ ہے اس چیز کا بھی ہمیں مکمل طور پر ادراک نہیں ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے، میں چونکہ اونچا سنتا ہوں اور مجھے بولنے میں بھی آواز اونچی رکھنی پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ جس نے اس طرح آواز کی، بلند کی، اللہ تعالیٰ سارے اچھے اعمال کو برباد کر دے گا۔ وہ کہنے لگے کہ آواز تو میری بھی بلند ہوتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں جہنمی ہو گیا ہوں، میں دوزخی ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے تو کتنی دفعہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز بلند کی ہے، حالانکہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی تھی، وہ سنتے ہی اونچا تھے تو ان کی آواز بھی اونچی نکلتی تھی۔ تو جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو یہ بات ساری نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیان کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ثابت کہتے ہیں کہ میں تو دوزخی ہو گیا ہوں، اور انہوں نے واقعہ یہ بیان کیا کہ بات کرتے وقت میری آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ قربان جائیں دامن مصطفیٰ کی رحمت اور وسعت پہ، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ثابت کو کہہ دو کہ وہ پکا جنتی ہے۔ اب ایک طرف انسان اس بارگاہ کے آداب کا لحاظ رکھے، اس وقت جب دوسری طرف انسان دیکھتا ہے تو نبی علیہ السلام کی رحمت اس گنہگار امتی کو اپنی آغوش میں چھپا لیتی ہے۔ انسان ڈرتا ہے کہ میں کہیں بارگاہ مصطفیٰ میں آواز کو بلند نہ کر دوں۔ جب یہ احساس آتا ہے، ادھر سے رحمت مصطفیٰ خصوصی طور پر اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کہ اس بندے کو اس ادب کا صلہ کیا دینا ہے۔ انہوں نے یہ ادب کیا، حالانکہ وہ جان بوجھ کے تھوڑا آواز کو بلند کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میری آواز چونکہ اونچی ہو جاتی ہے تو میں تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں گیا مجھے کلام کرنا پڑے گا، کلام کروں گا آواز بلند ہو جائے گی۔ دیکھیں ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا لحاظ کیا، ادب کا لحاظ کیا، اور دوسری طرف سے اس ادب کا صلہ کیا ملا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پکا جنتی ہے۔
اب آج اس چیز کی ضرورت ہمیں بھی ہے کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ابو جعفر منصور کا وہ واقعہ بیان کرتا ہوں، پہلے ایک دوسرا ادب بیان کر دوں۔ پہلے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام سے کوئی بات سنتے تو کوئی چیز سمجھ میں نہ آتی تو صحابہ کرام عرض کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راعنا، آپ ہماری رعایت فرمائیں، ہمارا لحاظ فرمائیں۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ اس بات کو دوبارہ ارشاد فرما دیں، دوبارہ بتا دیں، ہم نہیں سمجھ سکے۔ راعنا کہتے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، لحاظ فرمائیے۔ اب اسی لفظ کو پکڑ کر لے کر یہودیوں نے اس لفظ کو بگاڑ دیا۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ راعنا کا لفظ یہودیوں کے زبان میں بے ادبی کے کلمات پر مشتمل تھا۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ وہ راعنا کو راعینا کہہ دیتے، یعنی معاذ اللہ راعینا کا مطلب تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہمارا لحاظ فرمائیں۔ راعی اگر اس کو کھینچ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے ہمارے چرواہے، ہماری بھیڑ بکریاں چرانے والے، معاذ اللہ۔ جب یہودیوں نے اس طرح کیا تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع ہی فرما دیا۔ صحابہ کرام اس طرح عرض کرتے تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، چونکہ اس لفظ کو لے کر میرے نبی علیہ السلام کے دشمن اس لفظ کو بگاڑتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ حکم بیان فرما دیا کہ اب جس بات کی سمجھ نہ آئے اور تمہیں دوبارہ سننے کی ضرورت پڑے تو راعنا نہیں کہنا، راعنا نہیں کہنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے یہ کہنا انظرنا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر شفقت فرمائے۔ اب یہ لفظ تو یہودی کبھی بھی نہیں بول سکتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر شفقت فرمائے، کبھی بھی نہیں بول سکتے۔ جب ماننا ہی نہیں ہے، نبی ماننا ہی نہیں ہے تو شفقت کی نظر کے وہ کب اس چیز کو تسلیم کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اس بارگاہ کا یہ ادب بھی بیان فرما دیا کہ پہلے بیان فرمایا بولنا ہے تو کس طرح بولنا ہے، آوازیں اونچی نہیں، وہ لہجہ نہیں جس طرح انسان ایک دوسرے کو بات چیت کرتے ہوئے لہجہ اپناتا ہے اس طرح نہیں کام کرنا۔ اسی طرح وہ لوگ جو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اللہ رب العزت نے 26ویں بارے میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرماؤ تو باہر سے کھڑے ہو کے کسی بندے نے آوازیں نہیں دینی۔ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو نبی علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، وہ باہر سے آوازیں دینا شروع ہو گئے، نبی علیہ السلام کو پکارنا شروع ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے کوئی ملال نہیں فرمایا، آواز سنی، نبی علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا کسی بندے نے کہ جب میرا حبیب اپنے کاشان نبوت میں ہو، جب میرا نبی، میرا پیارا نبی اپنے گھر میں ہو تو کوئی بھی بندہ آئے وہ باہر کھڑا رہے گا، باہر سے کھڑے ہو کے میرے نبی علیہ السلام کو آوازیں نہیں دے گا۔ اب دیکھیں بارگاہ نبی علیہ السلام کی ہے، اس کے اصول، اس کے قواعد اور اس کے آداب اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ کتنی بلند و بالا بارگاہ ہے یہ، وہ بارگاہ ہے میں نے شروع میں بیان کیا نا کہ کوئی بھی دربار ہے، کوئی بھی بارگاہ ہے دنیا کے اندر، اس کے اصول اور قواعد انسان بناتا ہے۔ آج پاکستان کا نظام حکومت دیکھ لیں، ہم کوئی تشبیہ صرف مثال سمجھانا مقصود ہے، اس کا جو پورا پروسیجر ہے یہ کس نے بیان کیا ہوا ہے؟ ہمارے بندوں نے بیان کیا ہوا ہے، یہ کام کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، اس پروسیجر پر عمل کرنا پڑے گا، اس پروسیس پر عمل کرنا پڑے گا، یوں کرنا پڑے گا، پھر جا کے معاملہ حل ہوتا ہے۔ لیکن بلا تشبیہ بارگاہ مصطفیٰ وہ اس دنیا کے اوپر واحد بارگاہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے، اس کے آداب اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے۔ اب وہ جو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ابو جعفر منصور، اس کا جو واقعہ ہے وہ یہ تھا کہ یہ دونوں امام مالک اور ابو جعفر مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، اس مسجد کے اندر اپنی آواز کو بلند نہ کر۔ یعنی نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے یہ قریب تھے
مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو امام مالک نے فرمایا اے امیر المومنین اس مسجد میں اپنی آواز کو بلند نہ کر. کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو قسم کے لوگ بیان فرمائے. ایک وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں بلند کیا تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بے وقوف اور بے عقل قرار دیا. یہ بے عقل لوگ ہیں جنہوں نے بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کا لحاظ نہیں کیا. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کیا، آہستہ رکھا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. امام مالک فرمانے لگے کہ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آواز کو آہستہ رکھا. امام مالک فرمانے لگے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو تقوی کے لیے اللہ رب العزت نے چن لیا ہے. امتحانہ کا ویسے معنی آزمائش ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو آزمائش کرنی تھی وہ کر لی ہے. تو امام مالک فرمانے لگے اے امیر المومنین یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب یہ نبی علیہ السلام اس زمین کے اوپر تشریف فرما تھے تو جس طرح اس وقت ہر قسم کے ادب کا لحاظ رکھنا ضروری تھا، اسی طرح نبی علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد بھی بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے. یعنی نبی علیہ السلام تشریف لے جائے اس دنیا سے لیکن اس بارگاہ کے آداب پھر بھی تبدیل نہیں ہوتے. آج بھی کوئی بندہ مسجد نبوی شریف میں جا کر اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا، اجازت ہی نہیں ہے بھائی. لیکن دنیا کا نظام حکومت یا دنیا کی عدالت یا دنیا کی شہنشاہت، بادشاہت، دنیا کی سلطنت کوئی بھی دیکھے، جیسے ہی ایک بندہ تبدیل ہوا اصول بدل گئے. ایک حکومت آئی ان کے کچھ اصول تھے، دوسری آئی اصول بدل جاتے ہیں، نظام بدل جاتا ہے، احکام بدل جاتے ہیں، آداب بدل جاتے ہیں، طریقہ کار بدل جاتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام اس زمین کے اوپر تشریف فرما ہوں یا وہ اس دنیا سے پردہ فرما کر اللہ رب العزت کے قرب خاص میں تشریف لے جائیں، دونوں صورتوں میں بارگاہ مصطفیٰ کے آداب تبدیل نہیں ہوتے. آج بھی کوئی بندہ مسجد نبوی شریف میں جو آداب وہاں کے اور وہ آداب جو انسان پوری دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہو، وہاں پر جن چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے انسان ان چیزوں سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر وہ لوگ کہتے ہیں جو کافر ہیں. میں مفہوم بتا رہا ہوں، کہتے تھے یہ تو ہماری طرح بشر ہے. نبی علیہ السلام بشر ہیں، انسان ہیں، یہ تو کنفرم ہے نا، اس کا تو انکار ہی کفر ہے. لیکن نبی علیہ السلام ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، ہمارے جیسے انسان نہیں ہے نبی علیہ السلام. قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں. آج بھی امتی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے وہ نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ تشبیہ دے. اگرچہ نبی علیہ السلام کو وصال فرمائے ہوئے صدیاں گزر گئیں، لیکن یہ زمانہ قیامت تک نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے. یہ آداب یہ قیامت تک امتی کے لیے لازم اور ملزوم ہے. جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے تو لازم اور فرض ہے، اور جس بندے نے کلمہ نہیں پڑھا اس بندے کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے رقیق الفاظ بولے جو بارگاہ مصطفیٰ کے آداب کے مخالف ہوں. اجازت ہی نہیں ہے بھائی. امام مالک یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد بھی اس بارگاہ کے آداب کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے، چاہے نبی علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہوں یا چاہے نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جائے. دوسرا صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو مسجد نبوی شریف میں حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے. اب فاروق اعظم آئے تو آپ نے نا حضرت سیدنا صائب بن یزید کو کنکری ماری، وہ لیٹے ہوئے تھے مسجد میں. صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں اٹھا تو دیکھا تو امیر المؤمنین تھے، فاروق اعظم تھے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صائب ان دونوں بندوں کو میرے پاس لے کر آؤ.
دونوں بندوں کو وہ بلایا تو آپ نے فرمایا کدھر سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ادھر سے آئے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ مدینہ شریف کے نہیں تھے. جو اگلی بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی نا، وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کو بیان کرتی ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کدھر سے ہیں؟ ان کا ہم تو طائف سے ہیں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے. فرمایا اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے نا تو میں تمہیں بڑی سزا دیتا. اور مدینہ شریف کے بندے ہو کر تمہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کا ہی نہیں پتہ. فرمانے لگے باہر سے آئے ہو تو عذر ہو سکتا تھا کہ شاید تمہیں زیادہ چیزوں کا نہیں پتہ، لیکن ایک وارننگ دے دی فاروق اعظم نے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو نام لے کر ہمیں پکارنے کی اجازت نہیں ہے. علماء نے بیان فرمایا قرآن مجید میں بھی یہ انداز ہے. خیر تو یعنی قرآن مجید پورے قرآن میں کہیں پر بھی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو یا محمد کہہ کے نہیں بلاتا، یا ایھا المدثر فرماتا ہے، کبھی المزمل کے لقب کے ساتھ یاد فرماتا ہے، کبھی یا ایھا الرسول کے لقب کے ساتھ یاد فرماتا ہے. یعنی قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یا محمد کہہ کے نہیں بلایا. آج ہم بھی نبی علیہ السلام کو نام کی بجائے القاب سے ہی بلائیں. یا ایھا الرسول، اردو پنجابی میں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، یعنی نبی علیہ السلام کو نام کے ساتھ نہ بلائیں. زیادہ ادب تو یہی ہے. ورنہ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو جو ایک دعا ارشاد فرمائی تھی، اس میں یہ تھا، اس میں یا محمد کا لفظ موجود ہے. الادب المفرد میں امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کا پاؤں وہ سن ہو گیا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ اس ہستی کو پکاریں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو انہوں نے یا محمدہ بلایا تھا. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے تو یا محمدہ کہا، بس آواز دینے کے صرف وہ دیر تھی، جیسے میں نے نبی علیہ السلام کو پکارا تو میرا پاؤں اسی وقت ہی ٹھیک ہو گیا. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا پاؤں تو اتنی جلدی ٹھیک ہوا کہ جس طرح ایک رسی بندھی ہو تو اس کو جلدی سے کھول دیا جائے تو وہ معاملہ کھل جاتا ہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو پکارنے کی دیر تھی کہ میرا پاؤں تو اسی وقت ہی ٹھیک ہو گیا. بات یہ چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب اللہ رب العزت نے ہمیں خود بیان فرمائے. باقی نبی علیہ السلام کی حضرت زینب رضی اللہ ہوئی، نکاح ہوا، ولیمہ ہوا، تو احباب آئے، امتی آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں ولیمہ کھانے کے لیے. کچھ احباب کھانا کھا کے نا وہ بیٹھے رہے، گفتگو کرتے رہے، کچھ باتوں میں مشغول ہو گئے. نبی علیہ السلام باہر تشریف لاتے تو احباب بیٹھے ہوتے تو نبی علیہ السلام اندر تشریف لے جاتے. کچھ دیر بعد دوبارہ نبی علیہ السلام تشریف لائے. بعد کچھ مرتبہ نہ یہ ہوا، اب نبی علیہ السلام شرم و حیا سے کچھ فرما نہیں رہے تھے کہ آپ چلے جائیں یا ادھر کیوں بیٹھے ہو، کھانا کھا لیا تو چلے جاؤ. نبی علیہ السلام نے نہیں بیان فرمایا. لیکن اب نبی علیہ السلام نے تو شرم و حیا کی وجہ سے نہیں بیان فرمایا، یہ شرم و حیا کی وجہ سے ان کو نہیں ٹوکا، نہیں روکا کہ چلے جاؤ. اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے اس حوالے سے وہ آیت مبارکہ نازل فرما دی. یعنی نبی علیہ السلام کو کسی بھی حوالے سے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی ملال پہنچے، یا کوئی ایسی چیز جو نبی علیہ السلام کے طبیعت پر ناگوار گزرے، معاملہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت کو نازل فرما دیتا ہے. کیسی بلند و بالا بارگاہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک چیز کو اچھا نہیں سمجھ رہے کہ صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا تو چلے جائیں. نبی علیہ السلام زبان سے کچھ بھی نہیں بولتے، لیکن اللہ رب العزت قرآن مجید کی آیت کو نازل فرما دیتا ہے. بات ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کے بارگاہ کے آداب کی. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، یعنی اللہ اور رسول جب تمہیں بلائیں تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ. ایک صحابی تھے، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ نماز پڑھ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا تو وہ چونکہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ دل میں سوچا کہ میں نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں. جلدی جلدی نماز مکمل کی تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آواز دی آپ تو نہیں آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. نماز تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ جب اللہ اور رسول تمہیں بلائیں تو فوری طور پر بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اب علماء نے اس کے تحت ایک مسئلہ بیان کیا ہے اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے. وہ یہ کہ اگر کوئی امتی نماز پڑھ رہا ہو, نبی علیہ السلام اس کو بلائیں, وہ بندہ نماز کو وہیں پہ چھوڑے, جلدی سے نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو جائے. علماء نے بیان فرمایا اب نبی علیہ السلام اس کو جس مرضی چیز کا, جس مرضی بات کا حکم دیں کہ تو نے یہ کرنا ہے, تو نے وہاں جانا ہے, تو نے یہ کرنا ہے, یہ چیز لانی ہے, نبی علیہ السلام کے حکم کی جب تک وہ فرما برداری میں ہے, علماء نے فرمایا کہ اس بندے کی نماز ٹوٹتی ہی نہیں ہے. کیوں بھائی؟ نماز پڑھنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو نبی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنے کا حکم بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. دونوں ہی حکم اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو جب تک وہ بندہ نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں ہے, علماء نے فرمایا وہ بدستور وہ اسی طرح نماز کے اندر ہی ہے. جب حکم پورا ہو وہیں سے آ کے نماز شروع کر کے نماز کو مکمل کر لے. بارگاہ مصطفیٰ کے آداب نہیں ہے. یہ چیز تو کسی امتی کے لیے ہے ہی نہیں. یہ تو صرف یہ وہ خصوصیات ہیں جو صرف نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مجھے کچھ چیزیں وہ دی گئی ہیں جو پہلے اللہ رب العزت نے کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمائی. یعنی ایک وہ چیز ہے جو نبی علیہ السلام کے مخالفین کے دلوں میں نبی علیہ السلام کا رعب ڈال دیا گیا ہے. یعنی ایک جگہ نبی علیہ السلام جنگ کے لیے جا رہے ہیں یا ویسے جا رہے ہیں نا, تو آپ کا دشمن 1 مہینہ دور, یعنی نبی علیہ السلام اگر وہاں پر سواری کے ذریعے پہنچے تو 1 مہینہ لگے گا. تو اتنا دور نبی علیہ السلام کا دشمن ہو, نبی علیہ السلام اتنے بھی دور سفر میں ہوں, تو نبی علیہ السلام کا دشمن پہلے ہی کانپنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ خصوصیت ہے جو اللہ رب العزت نے صرف نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے. نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک امتی ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھے جن آداب کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے. بلا تشبیہ اختصار کے ساتھ گفتگو کو ختم کر دیتے ہیں. کوئی بھی بندہ جب کسی بھی شخصیت سے محبت کرتا ہے نا, اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی وجہ نہ بھی ہو نا, تو پھر بھی انسان کو ٹوٹ کر نبی علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے. محبت رسول ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے نہ کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, نہ کسی معیار اور پیمانے کی ضرورت ہے. ٹوٹ کے نبی علیہ السلام سے محبت کریں, اور محبت رسول بھی اتنے دیوانے بن جائیں کہ زمانے والے دیکھ کر کہیں کہ یہ بندہ نبی علیہ السلام کی محبت میں دیوانہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سے اتنی محبت کرو کہ زمانے والے دیکھیں تو تمہیں مجنون اور پاگل کہنا شروع کر دیں. ایک اللہ کے ولی تھے, وصال فرما گئے, اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے. میں کسی وجہ سے نام نہیں لے سکتا. وہ یہ بیان فرماتے تھے, نبی علیہ السلام سے اتنی محبت کر کے جاؤ نا, اتنی کم از کم وفاداری کر کے ضرور جاؤ. قبر میں جاؤ تو نبی علیہ السلام فرما دے کہ میرا غلام آیا ہے. صرف اتنی محبت کر کے جاؤ. ہم جتنی بھی محبت نبی علیہ السلام سے کر لیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہمیں بارگاہ مصطفیٰ میں قبول کر لیا جائے گا. جب ہمارے پاس اس چیز کا کوئی معیار نہیں ہے, گارنٹی نہیں ہے, تو ہم کیوں نہ ہر وقت نبی علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کریں کہ پتہ نہیں کون سی ادا اس بارگاہ میں پسند آ جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے نا, وہ ایک دفعہ کچھ لکھ رہے تھے تو قلم کے اوپر نا مکھی آ کے بیٹھ گئی. مکھی آ کے وہ اس سیاہی کو انک کو چوسنا شروع ہو گئی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی قلم لے کر بیٹھے رہے کہ کب یہ اس کو چوس کر اٹھے تو میں اگلا لفظ لکھوں.
امام غزالی وصال فرما کے کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا پوچھا بزرگوں بتاؤ کیا بنا؟ امام غزالی کہنے لگے صرف وہ ایک مکھی کے ساتھ جو میں نے رحم کیا تھا وہ ادا اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئی، اللہ نے اس وجہ سے میری بخشش فرما دی ہے۔ اور وہ واقعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، امام ابن جوزی نے بحر الدموع میں لکھا ہے کہ ایک واعظ تھے بیان کرنے والے، وہ وصال کر گئے، مرنے کے بعد بیٹے نے دیکھا، ہاں جی کیا بنا؟ انہوں نے کہا، ابا جان نے بتایا، انہوں نے کہا بننا کیا تھا؟ سارے گناہ میرے سامنے آ گئے، اللہ رب العزت نے جس لفظ کے ساتھ مجھے پکارا، مجھے مخاطب کیا، وہ لفظ یہ تھا اے بوڑھے بدکار۔ اللہ نے اس لفظ کے ساتھ مجھے بلایا، اے بوڑھے بدکار انسان۔ کہتے ہیں کہ جب یہ لفظ سنا میں نے تو سمجھا کہ کہانی ختم ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے میرے سارے گناہ یاد دلائے، یہ کیا تو نے گناہ؟ میں نے کہا اللہ کی ہے، مکر تو سکتا نہیں ہے انسان۔ میں نے کہا یا اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی کیے، یا اللہ کی ہے، یہ بھی گناہ ہو گیا، یہ بھی گناہ ہو گیا۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے بوڑھے بدکار انسان، تجھے پتہ ہے کہ میں نے تجھے کیوں بخش دیا ہے؟ تو بیان کیا تو نے، تیرے بیان کو سننے والے میں ایک بندہ ایسا تھا جو ساری زندگی میرے خوف سے نہیں رویا، تیرا بیان سنا اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ رویا، میں نے اس بندے کو بھی بخش دیا۔ جتنے بندے اس وقت مجلس میں موجود تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے ان سب لوگوں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دیا ہے۔ یار بارگاہ مصطفیٰ میں اور بارگاہ خداوندی میں کوئی ایک چھوٹی سی ادا پسند آ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کی وہ فاحشہ عورت جو پہلے فاحشہ تھی، اللہ رب العزت نے بخش دیا۔ کیوں؟ اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے کے ساتھ کنویں سے پانی نکال کے پلایا تھا۔ برائیاں کرنے والی عورت کنویں پہ آئی تو دیکھا ایک پیاسا کتا وہ کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، پانی پینا ہے اس نے اپنا موزہ اتارا، اپنے دوپٹہ اتارا، رسی بنا کے کنویں سے پانی نکال کے کتے کو پلایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اسی کے صدقے اس کو معاف فرما دیا۔ کوئی ایک چھوٹی سی ادا پسند آ جاتی ہے اس بارگاہ میں، تو اللہ اور رسول سے نا بغیر کسی مقدار کے اور بغیر کسی معیار کے، بغیر کسی لمٹ کے، ہر حد سے گزر کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ امام شرف الدین بصیری نے قصیدہ بدر شریف میں ایک بات بڑی زبردست لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یا نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں وہ کام نہیں کرنا، وہ بات نہیں کرنی جو یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی تھی، صرف وہ کام نہیں کرنا تم نے۔ وہ اس ایک بات کے ضمن میں انہوں نے دو باتیں بیان کر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک تو نبی علیہ السلام کو خدا نہیں کہنا، ایک نبی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ مخلوق کے اندر جتنی بھی فضیلتیں موجود ہیں، امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں کہ جس طرح تیرا دل چاہے ہر حد سے گزر کر نبی علیہ السلام سے پیار کر، اور جو چاہے تیرے دل میں نبی علیہ السلام کی فضیلت بیان کر۔ یہ دو چیزیں رکھنی ہیں سامنے، ایک اللہ نہیں کہنا، ایک اللہ کا بیٹا نہیں کہنا۔ ہر وہ فضیلت، ہر وہ شان جو کسی مخلوق کو دی جا سکتی ہے، امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں وہ ساری شانیں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے فضیلت اور فضل و کمال کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ جب ان کے فضل و کمال کی حد نہیں ہے تو ہم کیوں توڑ کر اپنے معیار کو رکھیں؟ ایک امتی کو کبھی بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پیمانہ لے کر وہ کھڑا ہو جائے یا فیتہ لے کر وہ کھڑا ہو جائے، اس چیز میں یوں ہے تو اس چیز میں یوں ہے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے والدین، اہل سنت کا، جمہور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین پکے جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں نبی علیہ السلام کے والدین کریمین۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو رسالے اسی چیز کے ثبوت کے لیے لکھے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے والدین جنتی ہیں۔ ایک امام تھے، ان کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ نبی علیہ السلام کے جو والدین کے بارے میں روایات ہیں نا جو ان کو جنتی ثابت کرتی ہیں وہ کمزور ہیں۔
دل میں انسان ہے خیال آ گیا، انہوں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر لکھوں گا کہ نبی علیہ السلام کے والدین جنتی نہیں ہیں۔ خیال آیا، بس پھر خیال آنا تھا، پھر ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ رات کو سوئے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ وہ خیال دل سے نکال دے کہ جس خیال کو لے کر تو ایک نئی کتاب کو لکھنا چاہتا ہے، اور یہ جو تیرے اوپر وبال آیا نا، تیری ٹانگ ٹوٹی ہے، یہ اسی وجہ سے آیا ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نے شروع میں سمجھایا اتنی نازک بارگاہ ہے کہ انسان اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا کہ کون سی ہلکی سی مسٹیک انسان کو دائمی طور پر دوزخ کے اندر داخل کر سکتی ہے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا، ابھی تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے یہ چیز دکھا دی، اس کو توبہ کا موقع دینا مقصود تھا۔ خیر انہوں نے توبہ تو کر لی، لیکن کیا ہر بندے کو اس چیز کی یا توبہ کی مہلت نصیب ہوتی ہے؟ کہاں نصیب ہوتی ہے؟ آج ہم کتنے سنگین الفاظ بول جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑے دن پہلے اسی ہفتے میں نے ایک بندے کو کوئی چیز خریدنے گیا تھا، وہ دکاندار تھا، وہ اچھے خاصے جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا یار خدا کا خوف کرے، وہ مجھے پتہ کیا کہنے لگا کہ اللہ نے ایک عمل دیکھنا ہے بس، اللہ تعالیٰ نے باقی اعمال تو دیکھنے ہی نہیں ہے کہ ہم نے جھوٹ کیا بولا ہے کیا نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ جاؤ، معاذ اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ جاؤ جنت میں۔ بھئی اگر اللہ رب العزت اپنے فضل کے ساتھ یہ فیصلہ فرما دینا تب تو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت فضل والا معاملہ فرما دے تو پھر تو کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت کے 70,000 بندے وہ ہیں جن کا حساب و کتاب ہونا ہی نہیں ہے، اور 70,000 میں سے ہر ایک بندے کے ساتھ مزید 70,000 ہیں، ان کا بھی حساب و کتاب نہیں ہونا۔ کتابوں میں آتا ہے جب اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو راضی کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو اس وقت تک راضی ہونا ہی نہیں ہے جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا، اپنے سارے امتیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ الکامل میں امام ابن عدی نے حدیث مبارکہ لکھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں کی وجہ سے میرے امتی تباہ و برباد ہونے والے اور ہلاک ہو جانے والے ہیں، یعنی جنہوں نے اتنے گناہ کیے اپنے گناہوں کی بدولت وہ ہلاک ہو جانے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں نے ان لوگوں کی بھی شفاعت کر کے جنت میں داخل کر دینے۔ یہ تو ہے رحمت، لیکن اللہ رب العزت کی عدالت بھی ہے۔ کئی بندوں کے ساتھ فضل اور رحمت والے سلوک ہوں گے، کئی لوگوں کے ساتھ عدل والے سلوک ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بالآخر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ غور فرمائیں، بالآخر یعنی ایک وقت آخر میں ایسا آئے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو وہ پہلے کدھر تھا؟ پہلے تو وہ دوزخ میں تھا وہ بندہ۔ یعنی اللہ رب العزت کی رحمت کو لے کر اتنے جری نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بالآخر جنت میں داخل ہو جائے گا، بالآخر ہی ہوگا نا، اور پہلے تو گناہوں کی سزا لینی پڑے گی۔ تو ہم اپنے آپ کو اتنا جری نہ کریں دنیا کمانے کے لیے، دنیا کے معاملات کی خاطر اپنے آپ کو اللہ اور رسول کا باغی نہ کریں۔ یہ بارگاہ یہ بڑی نازک بارگاہ ہے، انسان اپنے آپ کو اس بارگاہ میں اتنا نہ تو جری سمجھے نہ بے باک سمجھے، نہ اس بارگاہ کو اتنا آسان سمجھے کہ اگر نبی علیہ السلام کی شفاعت یہ بے مثل اور بے مثال ہے نا، تو اگر کوئی معاذ اللہ نہ کرے، اللہ اس سے پہلے ہمیں موت دے دے، کوئی اونچ نیچ ہو گئی اور توبہ کی توفیق نہ ملی تو پھر معاملہ بڑا خراب ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت کے ایام جو قریب آتے جا رہے ہیں، جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے۔